مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مخصوص پروگرام راہ انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں امامت ہے وہ در واقع نبوت ہی کا ادامہ ہے، تسلسل ہے نبوت کا۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں معارف، اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات اور احکام لوگوں کے سامنے بیان کیے، اسی طریقے سے امام کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ بعد والوں کے لیے وہ تمام ان چیزوں کو بیان کرے جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ ہر زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم دلیل ہے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود کے لیے۔ یعنی یوں تو اگر آپ پوری تاریخ امامت دیکھیں، تمام اماموں کے اوپر ہمارا عقیدہ رکھنا، ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی ایک کا بھی منکر ہو جاتا ہے تو گویا کہ پورے سلسلہ امامت کا وہ منکر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر معاذ اللہ کوئی کسی ایک امام کا منکر ہو جائے تو پھر گویا کہ اس نے تمام، پھر وہ اثنا عشری نہیں رہے گا۔ اثنا عشری اسی وقت ایک انسان بن سکتا ہے کہ جب 12 کے 12 اماموں پر وہ ایمان رکھتا ہو۔ اور یہ کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، چونکہ ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، وہاں کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں کہ جہاں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے شیعی نقطہ نگاہ سے کہ اس امام کو جو معین کرے گا وہ خداوند متعال معین کرے گا اور نبی کے ذریعے سے تعارف کرائے گا اس کا۔ یعنی امام انسان معین نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسانوں کا گروہ ہو یا حکومت ہو یا کوئی بھی انسان معین نہیں کر سکتے، بلکہ یہ نبی کی طرف سے معین ہوگا اور خدا کے امر سے معین ہوگا۔ تو اسی طریقے سے بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام جانشینوں کا تعارف کرایا ہے، بتایا ہے کہ میرے کتنے جانشین ہوں گے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں، ان کے شمائل بیان کیے گئے ہیں، ان کا نام تک بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یعنی شیعی نقطہ نگاہ سے کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زندگی کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ انشاءاللہ جو دوسرے اس کے سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات آج اپنے مہمان سے حاصل کریں گے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے پھر آج ہمیں توفیق دی کہ جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ ہمارے ہمراہ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہے، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آپ کے بھی ٹی وی چینل کے بھی ہم بھی شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے توفیق دی کہ مولا کی معرفت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان کا موقع ملے گا، اور یہی وہ کاوش ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ مولا کے دل کو بھی مسرور کرے، بے شک، اور انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا کوئی اثر ہو ہم پر اور دیگر ناظرین پر تو انشاءاللہ یہ مولا کے ظہور کا پیش خیمہ بنے انشاءاللہ، یہ جو کچھ ہم انشاءاللہ۔ قبلہ گفتگو ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں جو شروع کی تھی وہ امام کی زندگی کے حوالے سے تھی، مختصر سا آپ کا تعارف، چونکہ اگر تفصیلی بحث ہونے لگے تو ظاہر ہے خود ایک ایک چیز پہ وہ پوری سیریز ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہم نے آپ کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی والدہ گرامی کے حوالے سے گفتگو یہاں رکھی، لیکن آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے کہ میں نے خود اشارہ بھی کیا، کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اور اس کے صفات، اس کے شمائل یعنی وہ مجھ سے بہت مشابہ ہوگا۔ اسی کی تفصیل میں ہم جاننا چاہیں گے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ امام علیہ السلام کے نام کے حوالے سے اور آپ کی کنیت اور لقب کے حوالے سے کچھ روشن ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا نام ہے تقریباً اس میں تمام اسلامی مذاہب کا اتفاق ہے، جی، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، سب کا یہ اتفاق ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا جو اسم مبارک ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر اسلام کا ہے۔
صلی اللہ کیونکہ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اسمہ اسمی، جی اور ہماری کتابوں میں بھی یہ روایت ہے اسمہ اسمی، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میری نسل میں سے جو قائم آئیں گے جی وہ میرے ہم نام ہوں گے، صحیح لہذا آپ جو ہیں وہ پیغمبر کے نام کے مشابہ ہیں۔ یہ جو ہم لفظ مہدی سے، لفظ قائم سے یا لفظ حجت سے جو انہیں یاد کرتے ہیں، یہ در واقع ان کے القاب ہیں، صحیح یا بعض کا جیسے ابا صالح کہا جاتا ہے، یہ ان کی کنیت ہے، بقیت اللہ کہا جاتا ہے، بقیت اللہ ان کا لقب ہے، لقب ہے۔ لیکن اسم گرامی جو ان کا وہ وہی ہے کہ جو ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم۔ اب امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف کنیت کے اعتبار سے بھی جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کنیتہ کنیتی، جی کہ مہدی زہرا کی جو کنیت ہے وہ میری ہی کنیت ہے۔ ایک عربوں کے اندر ایک نام ہوتا ہے، کنیت ہوتی ہے۔ جی کنیت جو ہے وہ سیکنڈ نیم ہے، چونکہ عربوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس طرح اس کا نام رکھتے ہیں اسی طرح ایک اس کی کنیت بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، ولادت ہی کے وقت کنیت رکھ ولادت دی کے جاتی وقت ہے؟ رکھی جاتی ہے۔ ویسے کنیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، صحیح بعض دفعہ کنیت جو ہے وہ انسان جب بڑا ہوتا ہے شادی کرتا ہے تو اس کے بچوں کی وجہ سے آ جاتی ہے، صحیح وہ بعد والی کنیت ہے۔ جی لیکن ایک کنیت وہ ہوتی ہے جو وقت ولادت ماں باپ رکھتے ہیں، صحیح اس کا تعلق لازمی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بچہ ہے یا نہیں، جی ہو سکتا ہے اس کا بچہ ہی نہ ہو۔ صحیح میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے مولا امام رضا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو الحسن، جی حالانکہ امام رضا علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا تھا کہ جو بعد میں محمد تقی کے عنوان سے، جی جی اصل میں تو ان کی کنیت ابو محمد ہونی چاہیے، اور ابو محمد بھی کنیت ہے صحیح کہ جب امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو اصحاب جو ہیں وہ یا ابا محمد کہا کرتے تھے کہ اے محمد کے والد، صحیح لیکن امام رضا علیہ السلام کی اصلی کنیت جو ان کے والدین نے رکھی تھی اور جو ان کے زیارت ناموں میں ذکر ہوئی ہے جی وہ ابو الحسن ہے، صحیح۔ حالانکہ امام رضا علیہ السلام کا کوئی حسن نامی بیٹا نہیں۔ تو قبلہ اس کا کوئی سبب تو ہوتا ہوگا ہاں، کہ اس کا مثلاً سبب یہ ہے کہ کنیت جب رکھی جاتی ہے وہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ عربوں کے اندر یہ رواج ہے کہ ہمیشہ جب بھی محترم کسی شخصیت کو پکارا جائے جی تو اسے کنیت سے پکارا جائے۔ آپ اس وقت بھی عربی ممالک میں چلے جائیں جی تو عربی ممالک کے اندر نام سے پکارنا جو ہے بے احترامی ہے، مایوب سمجھا جاتا وہ ہے۔ ہمیشہ کنیت سے پکارتے ہیں، اور صحیح اگر آپ کہیں گے کہ میری کنیت نہیں ہے، میں انڈیا سے آیا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، میں ایران سے آیا ہوں، تو وہ آپ کے لیے فوراً ایک کنیت تیار کرے گا ہاں تاکہ میں آپ کو اس کنیت سے پوچھے گا آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے، آپ کہیں گے میرا بیٹا نہیں ہے، اچھا وہ کہے گا بیٹی کا کیا نام ہے، جی اس سے بنائے گا، اگر وہ کہیں گے نہیں ہے پھر پوچھے گا آپ کا آئندہ جو کوئی بیٹا یا بیٹی ہوگا آپ اس کا کیا نام رکھیں گے، صحیح آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کی فوراً ایک کنیت تیار کرے گا اور آپ کو اس سے پکارے گا۔ جی تو یہ عربوں کا رواج ہے کہ صحیح جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو نام اس کے فوراً، ایک نام ایک کنیت فوراً اس کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جی امام زمانہ اجل اللہ اجل فرج اللہ الشریف کی جو ویسے تو کئی کنیتیں ہیں جی لیکن ایک کنیت ابو القاسم جو ہے وہ رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم کے مشابہ ہے۔ صحیح اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کو اپنے شمائل میں بھی تشبیہ دی جی کہ یہ جو ہستی جو آخر اچھا الزمان قبلہ میں، شمائل کی طرف ہم آئیں گے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ، جی جی جو بقیت اللہ کہا جاتا ہے امام کا جو لقب ہے یہ خاص، کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ جس وقت امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے تو خانہ کعبہ سے جو ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمائیں گے وہاں اپنا تعارف اسی سے کرائیں گے کہ انا بقیت اللہ فی ارضہ۔ تو یہ بقیت اللہ جی کس حوالے سے امام کا لقب ہے؟ بقیت اللہ جو ہے وہ مشہور جو آئے ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جی اگرچہ یہ حضرت شعیب کی داستان ہے قرآن مجید میں، صحیح لیکن ہمارے ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ اصل میں بقیت اللہ کا جو مصداق ہے وہ ہماری نسل میں سے آنے والا مہدی ہے، جی چونکہ بقیت اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے ذخیرہ الہی، ذخیرہ الہی ذخیرہ باقی ماندہ ذخیرہ الہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز ذخیرہ کی جاتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے، جی جب اس کی ضرورت پڑے تو اسے باہر نکالا جائے۔ تو ایک مولا کی غیبت کی وجہ یہی اسی لقب سے ہی واضح ہو رہی ہے کہ صحیح جو ذخیرہ ہوتی ہیں پروردگار انہیں غیبت کے ذریعے چھپا کے رکھتا ہے۔ بالکل تو بقیت اللہ ایک اہم ترین لقب ہے جو ائمہ علیہ السلام نے روایات کے اندر امام قائم کے لیے شروع سے رکھا تھا۔ امام قائم کے بہت سارے القاب ہیں، خود یہ ایک لفظ قائم لقب ہے، مہدی لقب ہے، صحیح خلف صالح لقب ہے، بقیت اللہ لقب ہے، ولی عصر لقب ہے، صاحب الزمان لقب ہے، منصور لقب ہے، اس طرح اور بھی القاب ہیں۔ ہر لقب جو ہے اس کے پیچھے ایک
خاص اس کی تشریح ہے، ایک خاص معنی ہے، صحیح، ایک خاص جہت ہے۔ بالکل جیسے بقیت اللہ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ لقب جو ہے یہ اس آیت کی وجہ اس سے آیت کی وجہ سے ہے، اور یہ بعنوان ذخیرہ الہی کہ جب اللہ ضرورت محسوس کرے گا اپنے ذخیرے کو جی ظاہر کرے گا، اور یہ ذخیرہ جو ہے جب ظاہر ہوگا پوری دنیا پر جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے گا، اور بالکل زمین کے شرق و غرب کو عدالت سے بھر دے گا۔ اور یہ وہ لقب ہے کہ جس لقب کی بنا پر زمانہ ظہور کے لوگ مولا کو سلام کریں گے، جی یعنی امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف زمانہ ظہور میں لوگ جب بھی ان کے قریب آئیں گے تو اس لقب کی سے بنا ہی پر سے کہیں گے السلام السلام علیکہ علیکہ یا یا بقیت بقیت اللہ۔ اللہ فی ارضہ۔ اسی طرح جو لقب ہے مہدی، مشہور ترین لقب جو ہے وہ مہدی ہے۔ جی البتہ مہدی لقب جو ہے یہ صرف امام زمان سے مخصوص نہیں ہے، جی بعض ایسی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تمام امام مہدی تھے۔ جیسے سید الشہداء سے ایک روایت ہے کہ جی منا اسنا عشرہ مہدیہ، کہ صحیح، ہم 12 کے 12 مہدی ہیں۔ بے شک، تو مہدی یعنی ہدایت یافتہ جو اللہ کے حکم سے آگے ہدایت دے، ایسا ہدایت یافتہ کہ جو آگے ہدایت کا باعث بنے۔ امام مہدی جو ہیں اس عنوان سے مہدی ہیں کہ آپ کی وجہ سے شرق و غرب کو ہدایت نصیب ہوگی، انشاءاللہ پوری دنیا جو ہے وہ الہی ہدایت سے بہرہ مند ہوگی، اور دنیا پر اسلام کا دین خدا کا بول بالا ہوگا۔ جی بالکل اسی طرح مولا کا جو لقب ہے ایک اہم ترین لقب وہ ولی العصر ہے۔ ولی العصر یا صاحب زمان ایک ہی معنی ہے، یعنی زمانے کے آقا، زمانے کے امام، زمانے کے مالک، زمانے کے ولی، کہ جن کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، جن کی وجہ سے یہ دین قائم ہے۔ بے شک، تو اصل میں ہمارے آقا مالک جو ہیں وہ یہ ہیں، جی پروردگار کی طرف سے جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ ہیں۔ بالکل، اسی طرح مولا کا لقب قائم، قائم جو ہے یہ خاص لقب ہے۔ بے شک ائمہ میں سے کسی کا لقب قائم نہیں تھا، قائم نہیں ہے، مہدی سب کا تھا، صحیح، لیکن قائم مولا کا خاص لقب ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے کسی امام سے یہ سوال کیا جاتا تھا انت القائم، مثلا امام صادق سے یہ سوال ہوا، امام رضا سے یہ سوال ہوا، امام موسیٰ کاظم سے یہ سوال ہوا، تو ائمہ نے منع کیا، فرمایا لا، میں قائم نہیں ہوں، میری نسل میں سے 5واں۔ یعنی یہ لفظ قائم پہلے سے لوگوں کے ذہن میں ذہن میں راسخ تھا، جی بالکل، وہ سارے لوگ جو ہیں اور تلاش میں رہتے تھے کہ وہ تلاش میں قائم رہتے کون تھے ہے، کہ وہ ہر آنے والے امام کو سمجھتے تھے یہ قائم ہے۔ قائم ہے، بلکہ ایک چیز جو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا جی کہ آج ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ ہمارے 12 امام تھے، جی لیکن پہلے زمانے کے شیعوں کو یہ نہیں پتہ تھا۔ جو عصر ائمہ کے شیعہ تھے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے 12 امام ہیں۔ 12 امام والی روایت جو ہے یہ روایت سری تھی جو اصحاب سر، خاص اصحاب کو پتہ تھی۔ اللہ اکبر، عام طور پر لوگ جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کو دیکھا، اب ان کو یہ نہیں پتا بعد والا کون ہے۔ لیکن قائم کے سب منتظر تھے، قائم جب امام صادق کا زمانہ آتا ہے تو لوگوں نے سمجھا یہی قائم ہے، صحیح، اور باقاعدہ لوگوں نے جا کے مولا کو کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا میں تمہارا امام ہوں، ہادی ہوں، لیکن قائم نہیں۔ صحیح، یہی سوال جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے ہوا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو مہدی منتظر کے عنوان سے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ وہ غائب ہیں۔ امام صادق کے بارے میں بھی ایک فرقہ نوسیہ بنا جنہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا۔ جی امام موسیٰ کاظم کے بارے میں فرقہ واقفیہ کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ وہی امام مہدی ہیں جو غائب ہو گئے، وہ شہید نہیں ہوئے۔ تو قائم کی جو شدت اور تڑپ تھی جی وہ ہر دور میں شیعوں میں تھی، وہ ہر آنے والے امام کو قائم کہتے تھے۔ صحیح، اب وہ جو امام تھے وہ انہیں منع کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے امام تو ہیں لیکن قائم نہیں ہے، قائم ہم میں سے وہ 12واں ہے، وہ آخری ہے کہ جس نے قیام کرنا ہے۔ لہذا لفظ قائم یہ وہ لقب ہے جو امام زمانہ سے مخصوص ہے، جیسے بقیت اللہ مخصوص ہے، صحیح، قائم بھی مخصوص ہے۔ ہاں مہدی مخصوص نہیں ہے، جی حجت لقب مخصوص نہیں ہے، ولی عصر صاحب الزمان مخصوص نہیں ہے، وہ ہر امام اپنے زمانے میں صاحب الزمان تھے۔ صحیح، لیکن یہ جو لفظ قائم ہے یا یہ جو لفظ بقیت اللہ ہے یہ مخصوص ہے۔ اسی طرح ایک اور لقب بھی جو مولا کے ساتھ مخصوص ہے وہ منصور ہے۔ جی مولا کے ایک اہم ترین القاب میں سے ایک لقب منصور ہے۔ منصور یعنی جس کی نصرت ہوگی۔ اب نصرت کن کی طرف سے ہوگی اس میں 2 قسم کی روایات ہیں۔ صحیح، بعض روایت کہتی ہیں کہ مولا کی نصرت پروردگار کی طرف سے ہوگی، جی جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جنگ بدر میں نصرت کی، جی بالکل، ملائکہ نازل کیے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جب وہ خطبہ دیں گے اور لوگوں سے اپنی بیعت طلب کریں گے جی تو روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا جو گروہ جو آ کے مولا کی بیعت کرے گا وہ
جناب جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے گروہ کے ساتھ نازل ہوں گے اللہ کہ جو سب سے پہلے امام مہدی کی بیعت کریں گے، صحیح۔ اور پھر یہ ملائکہ زمین پہ ہی رہیں گے اور مولا کے ناصر اور اعوان کی شکل میں رہیں گے۔ اچھا، پہلے جو مختلف ادوار گزرے ہیں، جو زمانے گزرے ہیں ائمہ طاہرین کے، وہاں پر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی، مدد کی، لیکن مدد ادھر سے قبول نہیں کی گئی۔ جیسے خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ملائکہ نے کوشش کی، مثلا خدا سے اجازت طلب کی، لیکن یعنی امام علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جی جی، تو امام زمانہ کے زمانے میں کیسے وہ یہ اسی طرح ہوگی جس طرح رسول اللہ نے جنگ بدر میں قبول کیا۔ صحیح۔ دیکھیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک ہستی تنہا رہ گئی ہے، سب شہید ہو گئے ہیں، اور اس تنہا کی جان بچانا مقصود ہے، وہاں ائمہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے، چونکہ اس وقت ان کی جان کا اس انداز سے جانا زیادہ اسلام کے لیے سرمایہ تھا، اور جس طرح مولا حسین کی شہادت سرمایہ بنی، جی، اگر ان کو ملائکہ بچا لیتے، سارے شہید ہو گئے، تو امام کو بھی اس زندگی میں کوئی کیف نہیں تھا، اس بعد والی زندگی میں، اور نہ وہ مولا حسین کا قیام اس طرح ہمارے لیے سرمایہ بننا تھا، جی، اس طرح اسلام کو اس نے دوبارہ تجدید دینی تھی، اسلام کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا، اس طرح دین کو جس طرح مولانا اپنے خون کے ذریعے دوبارہ جی، جی، دین کو زندہ کیا، اس طرح پھر دین زندہ نہیں ہونا تھا اگر ملائکہ جان بچا لیتے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ ایک کام کے لیے آپ کے ساتھ ناصر ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں اور فتح پانے کے احتمالات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، جی، تو اس وقت ملائکہ کے آنے سے وہ فتح یقینی ہو جائے گی، جی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ایسی مدد جو ہے وہ سلمان و داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتی رہی ہے، جی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے غیبی امدادیں بہت سے غیبی مواقع امدادیں پہ، کی، جی، جیسے جی، وہ جنات کے مسئلے میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کی، کس طرح جی، جنات کو انہوں نے تسخیر کیا، صحیح، اس طرح مشرکین اور کفار کو تسخیر کرنے کے لیے جنگ بدر میں پروردگار نے مدد کی، بالکل، اس طرح شرق و غرب کے شیاطین کو یوسف زہرا جب آ کے تسخیر کریں گے تو پروردگار مدد کرے گا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ ساری مدد پروردگار کرے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ بات بھی غلط ہے۔ جی، جی، بالکل، تو لہذا مولا کو جو منصور کہا جاتا ہے، جی، اس عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے ان کی مدد کرے گا۔ صحیح، کچھ روایات یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پروردگار امام مہدی علیہ السلام کی مدد ان کی ہیبت کے ذریعے کرے گا، صحیح، یعنی منصور بالرعب، یہ روایتوں میں جملہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو مدد ہے وہ رعب کے ساتھ ہے۔ رعب کیا مطلب؟ کہ امام اور جب ان کے انصار دشمنوں کے مد مقابل آئیں گے تو بہت سارے مقامات پر دشمن مولا کی ہیبت اور نام ان کے سن کے ہی انصار کی ہتھیار ڈال ہیبت دیں گے، سے جی، جی، اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ وہ لڑنے سے ہی منکر ہو جائیں گے، بالکل، اپنے بالکل، ہتھیار پھینک دیں گے۔ بالکل، تو یہ ہیبت جو ہے ایک اہم ترین مدد ہوگی اللہ کی، کہ دشمنوں کے دلوں میں مولا اور ان کے انصار کا خوف بٹھانا۔ لیکن یہ دشمنوں کے لیے ہے، دشمنوں، یہ جو اپنوں ہمارے کے لیے خطیب بعض اوقات پڑھتے جی، جی، ہیں اپنے شیعوں کے لیے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ خوف شیعوں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے، کہ بالکل، مولا سے ظالم ڈریں گے، مومن نہیں ڈرے گا، محب صحیح، نہیں ڈرے گا، جی، وہ جو بیچارہ مسکین مسلمان ہے وہ نہیں ڈرے گا، وہ جو مظلوم ہے وہ نہیں ڈرے گا، ہاں ظالم وحشت زدہ ہوں گے۔ اور خاص طور پر علماء کو تو بہت ہی ڈرایا جاتا ہے، علماء کو تو کہا جاتا ہے کہ مثلاً پتہ نہیں اس طرح کے اشعار کوئی ہیں، ایسی روایت نہیں ہے، سب جی، قصے اور افسانے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ ہماری بعض روایت ہیں جو کہتی ہیں کہ اہل اجتہاد اس زمانے میں جی، امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور فتنہ پھیلائیں گے۔ یہاں اہل اجتہاد سے مراد، چونکہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جی، یہاں اہل اجتہاد سے مراد وہ اہل اجتہاد ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام صادق کے اجتہاد کرتے تھے ان کے مقابلے میں، نس کے مقابلے میں اجتہاد جی، جی، کرتے بالکل، تھے، ان کی نسل مہدی کے مد مقابل اجتہاد کریں گی۔ صحیح، لیکن جس طرح امام صادق کے اپنے شاگرد جو فقہا تھے وہ امام کے تابع ہیں، جی، جی، تو شیعہ فقہا امام کے تابع ہوں گے۔ صحیح، بعض دفعہ ہمارے بعض ذاکر لوگ جو ہیں اس قسم کی روایات کو اپنے شیعہ فقہا کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے فقہا امام کے یہ تو خلاف ان کے سب سے بڑے معاون اور معاون مددگار ہوں گے۔ ثابت ہوں گے، جس طرح مولا امام صادق علیہ السلام کے اپنے جو شاگرد فقہا تھے، محمد بن مسلم تھے، زرارہ تھے، جی، یہ تو جی، مولا کے غلام تھے، بالکل، مولا کے خدمت گزار تھے۔ وہ ابو حنیفہ مالک جیسے کہ جنہوں نے مولا کے مد مقابل قد علم کیا اور نئی نئی فقہ نکالی، ان کی نسلیں آگے جو ہے مہدی کے مد مقابل کھڑی ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم میں سے بھی کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، اس پہ عقیدے پہ باقی نہیں رہتا ہے، جی جی چونکہ ایک مجھے خواب یاد آ رہا ہے، شاید وہ آیت اللہ مرشی کا ہے، لیکن وہ بطور مثال انہوں نے بیان کیا کہ کبھی ہو سکتا ہے انسان اس منزل پہ پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نجف میں ہوں، اور خواب میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مولا کائنات کے روزے کی طرف جو ہے وہ یعنی جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں،
تو روزانہ جب میں نکلتا تھا یا جاتا تھا تو میرا خاص احترام ہوتا تھا، میری ایک تعظیم ہوتی تھی، اور اب میں نے دیکھا کہ سب ادھر دوڑ رہے ہیں لیکن مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو سب نے کہا کہ قائم کا جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ظہور ہو چکا ہے اور وہ امام کے روزے میں ہے۔ تو جب میں نے سنا کہ امام تشریف لے آئے ہیں تو وہ بھی چلے امام کے روزے کی طرف، جانے کے بعد دیکھا امام وہاں تشریف فرمائے، تو جا کے امام سے کہتے ہیں، انہیں اب یہ احساس ہوا تھوڑا سا، یعنی یہ معاذ ان کی جو عظمت ہے آیت اللہ مریشی کی وہ الگ، لیکن وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک عالم بھی شاید اپنے علم کی وجہ سے جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ کل تک تو میری بڑی عزت تھی جب تک یہ نہیں آئے تھے، لیکن آج جب وہ آ گئے تو میری عزت ختم ہو گئی۔ تو جا کے امام سے کہتے ہیں کہ مولا ان سب کاموں کے لیے تو ہم ہی بہت تھے جو کر رہے تھے۔ تو پھر وہ ان کو جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میں ابھی اس منزل پر نہیں ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا جبران کرتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں ایسا ہو تو پھر وہ اسی کا حقدار ہے کہ وہ قتل ہی ہونا چاہیے، لیکن جو واقعاً اپنے ایمان پر ثابت قدم ہوں گے علماء اور فقہا، وہ تو ظاہر ہے امام کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک گروہ تشیع کے اندر سے جی مولا کے مد مقابل کھڑا ہو گیا، ایسی روایات ہیں۔ جی تشیع کے اندر ایک گروہ کھڑا ہوگا، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل البدعہ، اہل صحیح انحراف، جو اپنے غلط رسومات کی وجہ سے مولا کی مذمت کا مرکز قرار پائیں گے۔ امام ان کو منع کریں گے، جی فرمائیں گے کہ یہ جو کچھ تم دین کے نام سے کرتے ہو یہ دین کا حصہ نہیں۔ صحیح تو وہ کہیں گے کہ اے فرزند رسول، یہ تو ہم آپ کو، آپ کے آباء و اجداد کو خوش کرنے کے لیے یہ رسومات انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے۔ ساری ایسی رسومات ہیں کہ بالکل جن کا پیچھے سے کوئی مبنی ہی نہیں ہے، صحیح نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، وقت گزرنے کے ساتھ کسی صاحب نے کہہ دیا اور وہ ایسا ایسا وہ بن گیا۔ تو مولا جب منع کریں گے تو کچھ لوگ تو منع ہو جائیں گے کہ بھئی امام کا حکم ہے، کافی ہے، لیکن کچھ ایسے ہٹ درم ہوں گے، ضدی قسم کے لوگ ضدی ہوں گے۔ قسم کے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم یہ تو ہر صورت میں بجا لائیں گے اور یہ کام ہم نے کبھی بھی نہیں ختم کرنا۔ تو امام کہیں گے کہ میں تمہارے زمانے کا امام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ کام ختم کرو، وہ جو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، صحیح وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ الٹا امام مہدی کی امامت اور مہدویت کا انکار کریں گے، کہیں گے پس تو زہرا کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں، اللہ پس اکبر تو زہرا کا بیٹا نہیں ہے، چونکہ ہمیں ان رسومات کو بجا لانے سے منع کرتا ہے۔ اللہ اکبر اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ امام کے مد مقابل جس طرح خوارج کھڑے ہوئے تھے مولا علی کے مد مقابل، اپنے ہی ساتھی، یہ محض آرائی کریں گے امام کے اور مقابلے۔ مولا کو کافر قرار دے کر اللہ مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، اسی طرح مہدی کی رکاب میں لڑنے والے اپنے ہی بعض ساتھی ان بعض غلط رسومات پر جب مولا منع کریں گے تو مولا کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، اور حتیٰ کہ جنگ کریں گے، مقاتلہ کریں گے اور فی النار ہوں گے۔ اللہ اکبر اس طرح کے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر منصور کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ مولا جو ہیں ان کی پروردگار بھی مدد کرے گا اور ناصر بھی مدد کریں گے۔ صحیح مولا انصار، اور دنیا کے اندر مختلف ملتوں، مختلف اقوام، مختلف ادیان سے مولا کے ناصر آئیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا کے ناصر صرف شیعوں سے ہوں گے، ہاں شیعوں سے آنے والے ناصر ہر اول دستہ ہوں گے، جی یہ السابقون ہیں، اولئک المقربون۔ بالکل لیکن جب یہ قدم اٹھائیں گے اور آغاز کریں گے اپنی تحریک کا، اور مولا کی جو ہے مکہ مدینہ اور اس مشرق وسطیٰ پر جب حکومت قائم ہونا شروع ہو جائے گی، جی تو اس کے بعد دنیا جب مہدی زہرا کا اقتدار دیکھے گی اللہ اکبر اور ان کی سیرت دیکھے گی، ان کا عمل دیکھے گی، ان کی سپاہ کا عمل دیکھے گی، ان کے ناصروں کا عمل دیکھے گی، تو بہت ساری جگہوں پر لوگ اپنی فاسد ظالم حکومتیں ختم کریں گے اور مولا کی طرف پیغام بھیجیں گے کہ ہم بھی آپ کے ناصر ہیں، جی بالکل ہم نے اپنے ظالموں سے خود لڑے ہیں، کیا بات ان ہے کی حکومتوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، سبحان اللہ اب آپ اپنا کوئی ناصر بھیجیں جو ہم پر حاکم ہو۔ جی اور مولا کے ناصر بننے والے ہر دین، ہر جی قوم، ہر ملت کے لوگ ہوں گے۔ صحیح اور امام کی حکومت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہوگی کہ امام کسی پر دین اسلام کو تحمیل نہیں کریں گے، بالکل صرف عدالت کی بات کریں گے۔ امام کہیں گے میں سب انسانوں کا امام ہوں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کیا میں بات سب مظلوموں کا امام ہوں، عالمین کے لیے میں وہ عالمین کے لیے آیا ہوں، جزاک اللہ میں تمہیں عدل دینے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں پر امن پر آسائش زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں ہدایت کا جو مسئلہ ہے وہ تمہارا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ جی وہ لوگ خود بخود جب مولا اور ان کے انصار کی زندگی اور سیرت کو دیکھیں گے
وہ خود بخود اسی دین کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. سبحان اور اللہ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ زمانہ آئے گا کہ جس طرح قرآن کی آیت کہہ رہی ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ بالآخر پورے باقی ادیان پر غلبہ کرے گا ولو کرہ المشرکون. بے شک. اور مولا فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب زمین کے ہر گوشے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوگی انشاءاللہ. اور ہر جگہ توحید کے پرچم لہرائیں گے. اور اللہ ہم سب کو ایسا زمانہ انشاءاللہ دکھائے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ، بہت اہم مطالب تھے. خداوند متعال آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین، بڑی اہم گفتگو رہی آج بھی ہمارے مہمان کی. دیکھیے بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. لیکن یہ جو غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ وہ کن سے مقابلہ کریں گے، کن سے مقابلہ نہیں کریں گے، تو وہی بات ہے کہ اگر ہمیں امام کی معرفت ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو ایسا شیعہ بنا لیا جیسا امام چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو امام کے معاون و مددگار ہوں گے. اور جس کے پاس جتنا بڑا علم ہوگا، جو بھی صاحبان علم ہوں گے، امام علیہ السلام کو ان کی ضرورت ہوگی، ان کے ساتھ مل کے امام جو ہے اس حکومت کو تشکیل دیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنا ہے، ان یعنی خصوصیات سے، ان شمائل سے آراستہ کرنا ہے کہ جو اسلامی خصوصیات ہیں. اگر ہمارا اخلاق واقعاً اسلامی اخلاق ہے، چلیے اگر کہیں پہ کوئی مشکل رہ بھی جاتی ہے تو پہلے آ کے امام ہدایت ہماری کریں گے. اگر ہم کسی غلطی میں مبتلا بھی ہیں تو ایسا نہیں کہ آتے ہی جو ہے وہ ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیں گے. پہلے ہماری ہدایت کریں گے کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. اگر امام کی ہدایت کو ہم نے قبول کر لیا تو ہم امام کے ساتھیوں میں ہوں گے، امام کے جانثاروں میں ہوں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے مزاج میں وہی ضدی پنا رہا کہ جو کفار کی صفت ہے، کفار کی شان یہ ہے کہ حق بھی ان کے اوپر جب واضح اور روشن ہو جاتا ہے اس کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں. تو اگر یہ ضد کسی کے مزاج میں پائی جا رہی ہے تو پھر اس کی بنا پہ امام علیہ السلام کی تلوار سے وہ نہیں بچے گا، اور ظاہر ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے قتل ہونا چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہم امام کے حقیقی جانثاروں میں قرار پائیں اور امام کے محبوں میں ہمارا شمار. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.